اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ نے کرم فرماؤں دوستوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت سارے وظائف ہیں، پر جو دنیا کا سب سے کامیاب ترین وظیفہ ہے وہ ہے درود شریف کا وظیفہ۔ درود شریف کی فضیلت پر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے کر کے مالک یوم الدین سجدے میں سر رکھ کر پڑھنے کی فضیلت اور اس کے عجیب و غریب فوائد اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے میں گزارش گوش کروں گا۔ آج کل جس کو دیکھو وہ دنیا کی مصیبتیں اور مشکلات کے حل اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے وظیفہ اور عمل کی تلاش میں نظر آتا ہے، اور اس چکر میں غیر اسلامی تعلیمات، غیر اسلامی عملیات بھی کرنے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی دولت تو دور کی بات ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر کام کے لیے آتا ہے، اور یہ گناہوں اور غموں کو ختم کرنے والا ہے، اور دنیا اور آخرت کا ہر کام اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکیم الامت کا خطاب کیسے ملا؟ فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا ہے، اگر کوئی بھی اتنا پڑھے تو وہ یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو میں اپنے جو ہے آپ کے ساتھ جو گزارش گوش کی ہے کہ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مصیبتیں اور مشکلات جڑ سے ختم ہوں، تو نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی نسلیں خوشبختی اور کامیابیاں دونوں جہانوں میں حاصل کریں، تو خود اکیلا یا پوری فیملی مل کر 1 کروڑ درود شریف پڑھیں۔ 20 یا 25 لاکھ کے بعد ہی خوشبختیاں اور کامیابیاں اور برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت مالک یوم الدین، یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کے نزول پر جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی اور عرض کی تھی کہ آج سے پہلے ایسا کوئی فرشتہ زمین پہ یہ نازل نہیں ہوا جو آج آپ کو نور کی خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو دوستو، سورۃ فاتحہ وہ صورت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتی سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو دعا مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ آدھی قرات میری لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے میری ثنا بیان کر۔ اسی طرح جب بندہ رب کریم کہ حضور جھک کر مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ کی رحمت و مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ سورۃ فاتحہ شریف یہ وہ صورت ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی تلاوت جو ہے وہ انسان کو غربت، تنگ دستی سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نکال دیتی ہے، رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، نظر بد، جادو، اولاد نرینہ، دیگر تمام امراض سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت و فضیلت اگر انسان جان جائے
تو یقین جانیے کہ اس کی کاروبار میں، نوکری میں، عزت میں خیر و برکت کا وہ نزول ہوگا جو اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ کریم مجھ سمیت تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں بیٹیوں کو آج کا یہ پروقار اور پرتاثیر وظیفہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتے رہیں۔ تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ آپ نے اب توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، اور ان کی عام نیت جیسے میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، 2 رکعت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے دونوں رکعتوں میں۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر 101 مرتبہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ پھر اول آخر سجدے میں آپ درود شریف بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا، کیونکہ درود شریف کی نسبت سے اللہ کریم انسانوں کے اوپر مہربانیاں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے، زندگیاں آسان سے آسان تر ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ سر سجدے سے اٹھائیں اس کے بعد اس کی فضیلتیں یہ ہیں، اس کے عجیب و غریب فضائل یہ ہیں کہ اللہ کریم بے شمار آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، دولت عطا فرمائیں گے، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے آپ کو مال فرمائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ کی وہ نیک حاجات، جائز حاجات جو آپ کے دلوں میں، آپ کے سینے میں سالوں سے موجود ہیں، اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ خواہشات پوری ہوں گی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس مالک یوم الدین کے وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم اس مقصد کے اندر کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ کسی ظالم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، رزق کی برسات چاہتے ہیں، دین دنیا کی عزتیں اور بھلائیاں چاہتے ہیں، بس ایک مرتبہ زندگی میں یہ مالک یوم الدین والا وظیفہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے ذات پہ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ مالک کریم سورہ فاتحہ کی اس آیت کا صدقہ وہ عظمتیں اور وہ نصیب اور بخت آپ کی کھولیں گے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کا آمین و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔